تو ہم جو مہینے میں ایک دن تھوڑا سا یہ باہر والے ساتھیوں کے لیے رکھتے ہیں کہ وہ بھی آئیں اور آ کر ذکر کریں، مجالس ذکر میں بیٹھیں اور وہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر شرکت کریں۔ ہمارے یہاں بحمد اللہ تعالیٰ اساتذہ اور طلباء تو روزانہ ذکر کرتے ہیں، ہر روز فجر کی نماز کو سارے جمع ہو کے کرتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ باہر کے لوگ بھی تشریف لائیں اور وہ بھی ان ذکری مجالس کے اندر شریک ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت تعجب سے فرماتے کہ اللہ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جہاد ہوتا وہ تیر، تلوار اور نیزے سے ہوتا۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب جہاد کے لیے جہاز اور دیگر چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ اور کوئی بندہ یہ کہے کہ جی اس وقت تو تیر اور تلواریں تھے اور یہ جہاز کیوں؟ فرمایا آج جہاز کی طاقت ہونے کے باوجود، ٹینک کی طاقت ہونے کے باوجود، توپ کی طاقت ہونے کے باوجود، ایٹم کی استطاعت ہونے کے باوجود اگر آپ اس کو جہاد کے اندر استعمال نہیں کرو گے تو اللہ کے یہاں گرفت ہوگی کہ تم نے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا تھا۔ فرمایا جس طرح اس کے لیے جدید آلات کا استعمال کرنا شریعت ہے، اسی طرح نفس کی اصلاح فرض ہے، اور نفس کی اصلاح کے لیے ذکر کرنا اور ذکر کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے لوگوں کو رغبت زیادہ ہو، یہ بھی شریعت ہے۔ حضرت فرماتے یہ بھی شریعت ہے، اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں اور یہ ذکر کے بارے میں ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے۔ حضرت فرماتے اس لیے بیعت یہ بھی شریعت سے ثابت ہے، پھر اس پہ آیات پڑھتے، بیعت یہ بھی ثابت ہے، پھر اس پہ حدیث پڑھتے، اور مجالس ذکر منعقد کرانا یہ بھی ثابت ہے، اس پر پھر دلائل پیش فرماتے۔ تو یہ ہمارے اکابر کا مزاج بھی ہے اور یہ شریعت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ذکر کریں تو بڑے شوق سے کریں، بڑی رغبت سے کریں، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔